السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پی ایچ ڈی انٹرنس کے سوالوں کا جواب۔ بہت ہی آسان سوال ہیں، ایسے ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک دو سوال کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ کئی ساتھیوں کا اصرار ہے، اس لیے بنا دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس میں سیکشن اے کہ یہ 50 سوال ہیں اور سیکشن بی ہوتا ہے، تو یہ 50 سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، طاؤس چمن کی مینا کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ ہے نیر مسعود کی، نیر مسعود کی یہ کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، نقل مکانی کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ نہ تو منٹو نہ آگاہ کشمیری، بلکہ اس کا درست جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اس کی تفصیل یا جو اس کے حوالے ہیں وہ آخر میں دیکھیں گے، اس لیے کہ ایسے موقع پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جلدی جلدی جواب مل جائے، اس لیے چلیے تیسرا سوال ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ بھی آسان ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے، لشکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ دل کو خیال یار نے مخمور کر دیا، ساغر کو رنگ بادہ نے پر نور کر دیا۔ تو اس کا درست جواب ہے حسرت موہانی۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے غزل میں کون سا حصہ جزء لازم کی حیثیت رکھتا ہے؟ تو نہ تو ردیف ہے نہ تخلص ہے، اس لیے کہ مقطع جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، تو جب ردیف ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کو مان سکتے ہیں کافیہ۔ اس کی دلیل ہم دیکھیں گے آگے۔ سریلے بول کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے عظمت اللہ خان۔ سوال نمبر 7 ہے حال ہی کی مجالس نساء کب تصنیف ہوئی؟ تو ابھی ہم نظم چوتھی اکائی میں پڑھے تھے الطاف حسین حالی کو کہ وہ لاہور جب تھے تو وہیں پہ 1874 میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے اردو کے پہلے سفر نامہ نگار یوسف خان کمبل پوش کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے لکھنؤ کے۔ سوال نمبر 9 ہے اردو معلّہ کیا ہے؟ تو اردو معلّہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے ماورا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو ماورا جو ہے وہ نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پہ ہے سوال نمبر 11، یہ کس شاعر کی نظم کا شعر ہے؟ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو جب تک نہ اٹھیں خاک سے مردان گراں خواب۔ تو یہ جو ہے یہ شعاع امید جو ہے اس کے اشعار ہیں۔ شعاع امید، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کن کے ہوں گے۔ شعاع امید کس کے ہے؟ اقبال کی، تو اقبال۔ سوال نمبر 12 ہے مولانا حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ ابھی پڑھے ہیں 1904 میں۔ سوال نمبر 13 روح کس صنف شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو یہ فراق کے رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 14 ہے ڈاکٹر عابد حسین نے گاندھی جی کی آپ بیتی کا ترجمہ کس ریالٹی آف ٹروتھ ہے شاید، ہاں، تو اس کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تلاش حق کے نام سے۔ سوال نمبر 15 ہے نظیر کبرادی کس شہر میں پیدا ہوئی؟ بھی ہم نظم میں پڑھے ہیں دلی، اور ایسے بھی مشہور ہیں۔ سوال نمبر 16 امجد حیدرآبادی کس صنف کے مشہور شاعر ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے رباعی۔ سوال نمبر 17 یہ مطلع کس کا ہے؟ گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، گہور میں مح ہوا اضطراب دریا کا۔ تو اس کا درست جواب ہے غالب۔ اگلا سوال نمبر 18 ہے داستان تاریخ اردو، زبان اردو نہیں تاریخ اردو ہے۔ زبان اردو شوکت سبزواری کی ہے اور تاریخ اردو حامد حسن قادری کی ہے۔ سوال نمبر 19 ہے فرنگ آصفیہ کے مؤلف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سید احمد دہلوی۔ سوال نمبر 20 ہے سہا مجددی کے شرح کا کیا نام ہے؟ تو یہ مطالب الغاب نہیں مطالب الغالب ہے۔ سوال نمبر 21 ہے فسان آزاد کس اخبار میں قسطوار شائع ہوتا تھا؟ تو اودھ اخبار میں۔ سوال نمبر 22 ہے شعر کا تخلیق کار کون ہے؟ اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تسوں، ٹک پاؤں کے جھانجھے کی جھنکار سناتی جا اگر بار بار پڑھیں گے تو آپ کو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ولید اکنی کا شعر ہے۔ اگلا سوال پطرس بخاری جو 2-3 دن پہلے ہی پڑھے ہیں کہ نام کا پہلا حصہ کیا ہے؟ تو احمد شاہ بخاری۔ سوال نمبر 24 ہے اردو کھڑی بولی سے نکلی یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے شوکت سبزواری، اس لیے کہ محمود شیرانی پنجابی اور یہ برج بھاشا اور یہ نواح دہلی
کی بولیاں، تو شوکت سبزواری۔ سوال نمبر 25 ہے حلقہ ارباب ذوق کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ تو اس کا درست جواب ہے لاہور۔ سوال نمبر 26 ہے اخلاق حسنہ کی کثرت، زبان اور محاورات کی کشش اور ضرب المثل کی بہتات کس کے کلام کا خاصہ ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، لیکن مومن کے بارے میں جیسا کہ جمیل جالبی لکھے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا درست جواب ابھی تک یہ سمجھیے ذوق ہے۔ مزید دیکھیں گے، تفصیل تھوڑی سی دیکھیں گے اس سے متعلق۔ سوال نمبر 27 ہے نسخہ حمیدیہ کا مرتب کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مفتی محمد انوار الحق، یہ بھی کئی بار ویڈیو میں آ چکا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے چپ کی داد کس کی نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 29 ہے ملا وجہی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کتب مشتری، پھول بند تو نہیں ہے اس لیے کہ ابن نشاطی کی ہے۔ گنج جو خوبی اور باغ و بہار والی، اور اس کے بعد بیوہ جو ہے یہ پریم چند کے، اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سوال نمبر 30 کون سی کتاب فراق گورکھپوری کی نہیں ہے؟ تو روپ رس، یہ نہیں اس لیے کہ روپ جانتے ہی ہیں، روپ ہے، اندازے بھی ہے، ان کے مجموعے کلام من آنم بھی خطوط ہے۔ سوال نمبر 31 ہے چند ہماصر کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ عبدالحق صاحب کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 32 ہے نذیر اقربادی کی سن وفات پوچھیں گے تو 1830۔ سوال نمبر 33 ہے آپ کے اسکرین پہ عشق شیشہ گر غربہ زرغت پسر کہ کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سودا، کلیات سودا میں شامل ہے۔ ڈنکن فوربس نے بہار کو سن 1846 یا 48 جو بھی ہے میں کہاں سے شائع کیا؟ تو اس کا درست جواب لندن میں ہے، اس کے نسخے لندن بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 35 یہ مصرع کس نظم کا ہے؟ سوز و ساز، وہ درد و داغ، وہ جستجو، وہ آرزو، تو یہ علامہ اقبال کے مکالمہ جبریل و ابلیس سے ہے۔ سوال نمبر 36 ہے ہریانی کھڑی بولی اور برج بھاشا کے سنگ پر کون سا شہر واقع ہے؟ تو دہلی ہے۔ اس پہ بھی تفصیلی بات ہوئی ہے پہلی اکائی میں اگر آپ دیکھیں گے تو۔ سوال نمبر 37 جان صاحب لکھنوی کس صنف کے شاعر ہیں؟ میرے خیال سے 4 یا 5 دن پہلے ٹیلی گرام والے گروپ میں کسی نے پوچھا تھا تو بتایا گیا تھا کہ ریختی کے ہیں، ان کے دیوان میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سوال نمبر 38 یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، تو اس کا درست جواب جو ہے یہ ولی دکنی ہے۔ عام طور پہ یہ میر سے اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہے اگلا سوال جو ہے آپ کے اسکرین پہ مفلسی سب اعتبار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، تو یہ جو شعر ہے ولی دکنی کا ہی ہے، تو یہ اشتباہ ہوتا ہے میر تقی میر سے، لیکن ان کے نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سادہ میں ایسا لگ نہیں رہا کہ دکنی کا ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے گلابی اور اردو کس کی زبان کو کہا گیا ہے؟ تو ملا رموزی۔ سوال نمبر 40 ہے سلور کنگ کے مصنف کون ہیں؟ آغا حشر کاشمیری۔ کلی قطب شاہ کے سن نے پیدائش کیا ہے؟ 1565۔ سوال نمبر 42 ہے اب بھی دماغ رفتہ ہمارا ہے عرش پر، گو آسمان نے خاک میں ہم کو ملا دیا، تو اس کا درست جواب ہے میر تقی میر۔ سوال نمبر 43 ہے آزادی کے چھاؤں میں کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بیگم انیس قدوئی۔ سوال نمبر 44 ہے غالب کے دیوان اردو کی پہلی اشاعت کس سن میں ہوئی ہے؟ تو یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، غالب سے متعلق تیسری اکائی مکمل ہو چکی ہے، ضرور آپ لوگ پلے لسٹ سے دیکھ لیں۔ سوال نمبر 45 ہے بنات الناش کس کی تصنیف ہے؟ نذیر احمد کی۔ سوال نمبر 46 وہ کون سی خاتون ہے جن کی کہانی انگارے میں شائع ہے؟ تو رشید جہاں کی ہے۔ سوال نمبر 47 ہے آپ کے اسکرین پہ، اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ یا اردو ہندی کی پہلی اشاعت کب ہوئی ہے؟ تو میرٹھ سے ہوئی ہے 1868 میں۔ سوال نمبر 48 ہے آپ کے اسکرین پہ تنقیدی اشارے، یہ ابھی آیا تھا، اس میں پوچھا گیا تھا کہ احتشام کا کون سا نہیں ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سا تنقیدی اشارہ تھا، تو یہ ہے جو ہے وہ آل احمد سرور کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 49 ہے، سوال نمبر 49 میں ہے پیاز کے چھلکے کس ان کے مشہور کالم کا مستقل عنوان تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے فکر تونسوی۔ فکر تونسوی ہیں اس کے
اس کا درست جواب وہی ہے سوال سی۔ سوال نمبر 50 اور آخری ہے، درجے مطلع کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کے تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ تو اس کا درست جواب قصیدہ ہے، یہ دیوان غالب میں شامل ہے۔ آئیے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کچھ حوالے ہیں وہ دیکھ لیں گے تاکہ کچھ ڈاؤٹ اگر ہے کسی کو تو وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو کچھ ایسے ہیں، اب شروع میں اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی ختم ہو جائے تاکہ میں 50 سوال ملا دوں۔ اب آخر میں دیکھ لیتے ہیں ان حوالوں کو۔ تو درست طاؤس یہاں پہ جو ہے طاؤس چمن کی مینا نیر مسعود کی آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، تو اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کے بعد نقل مکانی، اصل یہ 7 کھیل راجندر سنگھ بیدی کا ہے، اسی میں شامل ہے۔ دیکھیں گے اگر یہاں پہ آپ کی نظر پڑ رہی ہو تو یہ ہے نقل مکانی، نقل مکانی میں شامل ہے، یہ ہے۔ اگلا سوال ترکی کا تھا، اردو زبان کس کا ہے؟ اس کے بعد یہ تھا کہ یہ کس کی ہے؟ تو دل کو خیال یار نے مخمور کر دیا، تو یہ ہے حسرت موہانی کے، ساغر کو رنگ بادہ نے پر نور کر دیا۔ اس کے بعد تھا یہ قافیہ سے متعلق، تو اگر یہ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں غور سے تو کچھ چیزیں اس سے متعلق۔ ایک ہے درس بلاغت، آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے نام، شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو اقسام شعر سے متعلق جو بحث کی گئی ہے وہ شمی محمد صاحب کی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصر ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل میں ردیف کا چونکہ بکثرت استعمال ہوا اس لیے غزل کی حیت کا ایک جز بن ضرور گئی ہے، تاہم اسے ہم غزل کی حیت کا کوئی بنیادی رکن قرار نہیں دے سکتے۔ تو دیکھیے یہاں قافیہ کی بات ہے لیکن اس پہ انہوں نے نہیں کہا، اس لیے کہ غیر مرتب غزلوں کی مثالیں بھی کم نہیں ہیں، یعنی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مقطع، غزل کی حیاتی ترکیب کی آخری چیز مقطع ہے، چونکہ اکثر غزل گو شعراء اپنے غزلوں میں مقطع ڈالتے ہیں، اس وجہ سے یہ غزل کی حیت کا ایک اہم جز بن ضرور گیا ہے، تاہم اسے بھی ہم حیت کا بنیادی رکن قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ بھی جو بات آ رہی ہے وہی ہے کہ تو یہ دونوں نہیں ہوں گے تو پھر بچ گیا، اس لیے قافیہ بھی یہاں پہ تھا۔ حالانکہ کچھ غیر مقفع غزلیں بھی کہی گئی ہے، لیکن مورا غزلیں کہہ سکتے ہیں، آزاد غزل کا نام دے سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو قافیہ ضروری ہوتا ہے۔ مختصر نام اصلاح تخلص کہا جاتا ہے، استعمال کرتا ہے غزل میں مطلع اور مقطع کا ایک نفسیاتی جواز ضرور ہے۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، لہذا مطلع وہ شعر ہے جس سے غزل کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ اس غزل کی بہار کیا ہوگی، اس کے قافیے ردیف کیا ہوں گے۔ مقطع کے معنی قطع ہونے کی جگہ ہے اور آخری شعر یہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ چلیے اب اس کے علاوہ یہ سریلی بول عظمت اللہ خان کے، انصاری نہیں، سوال اس کے بعد ہے حالی کے بارے میں تھا کہ جو ان کے کتاب وہ 1874 میں عورتوں کی تعلیم کے لیے لکھا تھا، جس پہ کرنل ہالینڈ نے ایک ایجوکیشنل دربار میں بمقام دہلی لارڈ نارتھ بروک وائسرائے ہند کے ہاتھ 400 روپے انعام بھی دلوایا تھا اس کتاب پہ۔ اس کے بعد ہے یہ شعاع امید سے ہے، چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تعریف فضا کو جب تک نہ اٹھے خواب سے مردان غیراں خواب، خاور ان کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب۔ اس کے بعد یہ اعجاز والی بات تھی کہ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تلاش حق مہاتما گاندھی کی آپ بیٹی ہے، یہ سید عابد حسین کی نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جا کا، تو یہ مرزا غالب کا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا داستان تاریخ اردو، یہ حامد حسن کی ہے، یہ حامد حسن کی کتاب ہے۔ تھوڑا سا اگر اور بڑا کر دیں، شاید شروع میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن اب واضح ہے۔ چلیے اس کے بعد یہ مطالب الغالب ہے، جو کن کی ہے؟ سوہا مجددی کی، نہ کہ مطالب الغاب ہے، جو وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گیا ہے۔ یہ غزل
مت غصہ کے شعلے سوں جلاتے کوں جلاتی جا ٹک مہر کی پانی سوں تو آگ بجھاتی جا. اسی میں ہے وہ اس رات اندھیری میں مت بھول پڑوں تجھسوں ٹک پاؤں کے جھانجر کی جھنکار سناتی جاؤں. اب اگلا سوال جو ہے وہ مومن والا جو ہے، تو مومن کی جہاں تک بات ہے تو اخلاقیات ان کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا، اور اس میں کہا گیا کہ اخلاق اور ساتھ ساتھ محاورات وغیرہ اور ضرب المثل کی بات کہی گئی ہے. تو اس میں دیکھیے ذاتی تجربے چونکہ عام تجربوں سے مختلف اور غیر معمولی ہوتے ہیں، اس لیے مومن کے تجربے بھی معمول کے تجربوں سے مختلف اور الگ ہے. اگر وہ عشق کا عام سا تجربہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے نظر اس پر بھی ایک نئے زاویے سے پڑ جاتا ہے. وہ اپنی غزل میں ان عشق کیا تجربوں سے باہر نہیں نکلتے اور پوری طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تصوف، فلسفہ، مابعد طبیعت اور اخلاقی اقدار ان کے تجربات کے دائرے سے باہر ہے. تو یہ بات وہ صرف اور صرف مجازی عشق کے شاعر ہیں، اور جب تک مجازی عشق انسانی فطرت میں شامل ہے مومن کی شاعری ہمیں متاثر کرتی رہے گی. انہوں نے اردو غزل کو جو کچھ دیا اور جہاں تک وہ پہنچے وہ بذات خود اہم کارنامہ ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوں گے، مزید اس پہ تحقیق کریں گے. اور جہاں تک ذوق کی بات آتی ہے تو ذوق جو ہے اس زمانے کی اس تہذیب کی بات کر رہے تھے. اس پہ دیکھیے ذوق کے مضمون کے ہر پہلو پر جو گرفت حاصل ہے اس کا نشان تک غالب کے پورے کلام میں نہیں ملتا. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ذوق کی شاعری اس روایت کو بیان کر رہی تھی جو ایک زندہ تہذیبی اکائی تھی، جس میں معاشرتی روایت اور ادبی روایت، دینی روایت الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک بڑی اور واحد روایت تھی جو سب کی بنیاد اور باقی چھوٹی چھوٹی روایتیں اس کا حصہ ہیں اور اس سے کھلی ہیں. اسلامی اصطلاح کے مطابق اس بنیادی روایت کا نام دین ہے، یعنی اس پر وہ زیادہ بات کرتے تھے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ ذوق اس دور میں سب سے بڑے شاعر کیوں تھے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس روایت کی ترجمانی کر رہے تھے جو موجود تھی اور جس میں ابھی تک شاعری دین کے تصورات اور اس کے مابعد طبیعت سے الگ نہیں ہوئی تھی. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دینی اور اخلاقی بات پہ گفتگو کرتے تھے، لیکن متحقق ان الفاظ میں نہیں کہہ سکتے ہیں. بہرصورت یعنی کچھ الفاظ ہیں جس سے نکالے جا سکتے، جیسے یہ ہے مقدمہ دیوان ذوق. اس میں لکھا ہے جس سے ہر ایک وہ پیش نظر ہے، ہر ایک شخص ذوق سلیم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ صفائی یہ زبان، زور سخن اور سادگی زبان میں شعراء متاخرین دہلوی میں کوئی شاعر ان کا ہم پلہ نہ تھا. ان کا کلام محاورہ اور ضرب الامثال کا تو یہ چیز ہے کا گنجینہ، تشبیہ اور اشتعارے کا خزینہ، نئے عاشقانہ مضامین کا آئینہ. اگرچہ غالب اور مومن کی طرح معنی آفرینی اور ناز و خیالی کے دھن میں یہ نہیں پڑے، لیکن پھر بھی ہر ایک شعر تیر و نشتر سے کم نہیں. سلاست زبان دماغ کو شگفتگی اور تازگی بخشتی ہے. ہمارے یہ دعویٰ کہ شیخ مرحوم کے کلام اکثر اہل لکھنؤ کے طرز پہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر شیخ کے کلام پر آتش اور ناسخ کے کلام کا دھوکہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے قبول سخن کا. تو یہ بات یہاں پہ بات جو آئی ہے یہاں ضرب الامثال، ان کا کلام محاورہ اور ضرب الامثال کا گنجینہ ہے. ان دو الفاظ سے مجھے لگ رہا ہے ایسے مزید تحقیق اس پہ کی جا سکتی. اس کے بعد چپ کی داد، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الطاف حسین حالی کی ہے، یہ نظم ترکیب بند میں ہے. اس کے بعد کلیات سودا میں جیسا آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے قصے اس پیسر شیشہ غر بزر غر پیسر، قصے عشق پیسر شیشے غر. ہو سکتا ہے یہ تلفظ میں بھی مجھ سے غلطی ہو، فارسی کا ہے. اس کے بعد ہے جبریل اور ابلیس. علامہ کی جو نظم ہے اس میں یہ ہے مکالمے میں سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، یہ جبریل. یہ ہمدم درینہ کیسا جہان رنگ و بو، اور ابلیس کا مکالمہ ہے. اس کے بعد ہے یہ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے جان صاحب کی، میر یار علی جان صاحب. وہ کبھی کبھی نام بھی پوچھا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں میر یار علی جان صاحب کے مول شہر فرخ آباد کے اخبار میں فرق میں ایک ریختی گو شاعر نے جو ہمارے زمانے کے فرخ آباد میں جان نہیں تو حیدر جان ضرور ہیں. اپنے ایک مضمون میں جو جان صاحب پر لکھا گیا ہے ہمارے مرتبہ دیوان کا ذکر بھی کیا. ان کے مشہور تو یہ جو تھے یہ ریختی کے شاعر تھے. ان کا دیوان دکھلا دو، سرمایہ دیوان مل جائے تو یہ ملنا پوچھ کا دیوان تھا. میں نے خانم سے کہا بولو تو تم
ان سے کتنی دفعہ جان صاحب کا ذکر کیا ہے جو آج تمہارے دلہا انہی کا دیوان لے آئے، خانم دوپٹہ سنبھالتی، اور تو یہ جو ہیں یہ ریختی کے شاعر تھے۔ اس کے بعد اگلا میر تقی میر کا جو یہ تھا، گو آسمان نے خاک میں ہم کو ملا دیا، اب بھی دماغ رفتہ ہمارا ہے عرش پر، تو یہ میر تقی میر کا ہے، یہ ریختہ سے لیے ہوئے کچھ یہ ہیں۔ اس کے بعد ہے جو انیس بیگم کے آزادی کی چھاؤں میں بیگم انیس قدوئی کا۔ اس کے آگے ہے دیوان غالب سے متعلق، یہ 5 بار جو شائع ہوا، لیکن پہلی بار جو یہ شائع ہوا ہے اکتوبر 1941 میں مطبع سید الاخبار سے۔ اردو ہندی کے بارے میں جو ہے کہ مجموعہ پہلی بار ممتاز علی خان میٹھی کے زیر اہتمام مطبع مجتبی میرٹھ سے 1867 کو شائع ہوا۔ اس کے علاوہ تنقیدی اشارے اور فکر تونسی کی یہ پیاز کے چھلکے۔ اس کے بعد یہ مرزا غالب جو ہیں، ہاں مہ نو سنے ہم ان کا نام، یہ جو ہے یہ ان کا قصیدہ ہے، غالب کا قصیدہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اس میں کوشش یہ کریں آپ لوگ دوستوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، پھر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔